بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ خیریت؟ سب اچھا؟ ہماری پریویس ڈسکشن پہ آتے ہیں جہاں پہ ہم نے کریشن آف ایجنسی کی بات کی تھی. تو کریشن آف ایجنسی میں ایکسپریس امپلائڈ اسٹاپر ہولڈنگ نیسیسٹی ریکٹیفیکیشن اور دین اسٹیچوٹ کی بات کی تھی. اور اسٹیچوٹ میں ہم نے خاص طور پہ ذکر کیا تھا دا پروسیس آف میکنگ اے لا بائی دی فیڈرل گورنمنٹ, اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا ایک آرڈیننس کا, اور آرڈیننس کی ایشوئنس اتھارٹی کون ہوتی ہے. ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کامن ویلتھ سے مراد کیا ہے, کیوں کر کون کون سے ملک جو ہیں وہ کامن ویلتھ میں ہے. تو اس کے لیے آپ کا ایک بڑا آسان سا سوال کہ آپ نے پچھلا لیکچر کتنے غور سے سنا, اس میں آپ کا ایک بہت آسان سا سوال پوچھ لیتا ہوں. کیا یو ایس امریکہ وہ کامن ویلتھ کا حصہ ہے یا کامن ویلتھ کا حصہ نہیں ہے؟ اس پہ اس کے لیے ذرا ایک اور دوسرے رشیا جو ہے وہ کامن ویلتھ کا حصہ ہے یا کامن ویلتھ کا حصہ نہیں ہے. اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلور کیجئے گا. جناب ہم آگے چلنا شروع ہوتے ہیں. دیٹ از ناؤ لیکچر نمبر 16, اور لیکچر نمبر 16 جو ہے وہ ہماری مین کورس کا, اور اس کے بعد ہم پرنسپل اینڈ ایجنٹ 2 پہ ہیں. آپ سے آئی بلیو لاسٹ ٹائم بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو پرنسپل اور ایجنٹ کے ٹوٹل 4 لیکچرز ہوں گے, جس میں سے یہ لیکچر نمبر 2 ہے. اس سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ لیکچر نمبر 1 تھا, پرنسپل اینڈ ایجنٹ کا لیکچر نمبر 1 تھا. ناؤ پرنسپل اینڈ ایجنٹ لیکچر نمبر 2, دین سبسیکوینٹلی 3 اینڈ 4. جناب آگے چلنا شروع کریں. جی ابھی مطلب یہی ہے, اس میں یہی ہے. یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کلاسز آف ایجنٹس, ٹائپ آف ایجنٹس, کلاسز آف ایجنٹس, کس کس طرح کے ایجنٹ ہوتے ہیں. اگر ہم براڈلی دیکھیں تو یہ 3 طرح کے ایجنٹس ہوتے ہیں. ایک طرح کے کہلاتے ہیں اسپیشل ایجنٹس, جنرل اور یونیورسل ایجنٹ. یہ ان کے کام کے لحاظ سے ہیں کہ کس قسم کا یہ کس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا ہے ایجنٹس کو. اسپیشل ایجنٹ ہوتے ہیں فار دی پرفارمنس آف سم اسپیشل جاب. مثال کے طور پہ ایجنٹ مقرر کیا ہے کہ آپ ہماری یعنی گاڑی ٹویوٹا کمپنی نے مقرر کیا ہے کہ آپ ہماری صرف گاڑیاں بیچ سکتے ہیں. سو وہ ایک اسپیشل ایجنٹ ہے جو صرف گاڑیوں کی سیلز کے لیے کام کرے گا. گاڑیوں کی سیلز کے لیے, ان کو ان کی مینٹیننس کے لیے, اس کے علاوہ اور کام نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ یو آر این ایجنٹ آف Corolla, Toyota, at the same time you cannot be the agent of Honda. Honda کی بھی اپنی گاڑیاں ہیں نا, ان کے ایجنٹ نہیں ہو سکتے. یہ لائک سوزوکی, آپ 3 ایجنسیز اکٹھا نہیں لے سکتے, بلکہ آپ کو ایک ہی ایجنسی آپ کے پاس ہونی چاہیے ہے. اور آپ نے یہ چیز خود بھی آبزرو کی ہوگی کہ گاڑیوں کی ایجنسیز جو ہیں وہ ایک ایجنٹ ایک طرح کی گاڑیاں بیچ رہا ہوتا ہے, تو وہ اسپیشل ایجنٹ ہے. سیکنڈلی جنرل ایجنٹ. جنرل ایجنٹ جو ہے وہ ہر طرح کا کام ان کے حوالے کیا ہوتا ہے بائی دی پرنسپلز.
یعنی اگر پرنسپل جو ہے وہ اس کی فلور مل ہے اور اس کے ساتھ وہ دالوں کی بھی گرائنڈنگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ایک اسکول بھی چلاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ایک اخبار بھی چلاتا ہے، مطلب ایک پرنسپل جتنے چاہے کام کر سکتا ہے نا، تو یہ سارے کاموں کے لیے آپ جنرل ایجنٹ ہیں، آپ ان سارے کاموں کے لیے ایجنٹ ہیں. You are not associated with some specific job, specific field، بلکہ آپ ہر طرح کی فیلڈ میں اس پرنسپل کے ساتھ ہیں. تو that is the general agent, and then subsequently we are talking about the universal agent. یونیورسل ایجنٹ جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ ایجنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ریجن میں، اور ریجن سے مراد ملکوں کے حساب سے بتا رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایشین ریجن میں، یورپین ریجن میں، اور اپ ٹو دی لیول کہ ورلڈ وائڈ آپ کام آپ کے حوالے پرنسپل نے آپ کے حوالے کام کر رکھا ہو. بعض آرگنائزیشنز ایسا بہتر محسوس کرتی ہیں، مثال کے طور پہ ہم KFC اور میکڈونلڈ کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے پرسنل آؤٹ لیٹس کے بجائے وہ سارا کام چلاتی ہی ایجنسیز کے تھرو ہیں، یعنی اپنے آؤٹ لیٹس بنا رہی ہوتی ہیں. تو یونیورسل ایجنٹ از آلسو پاسبل کسی ایک پرٹیکولر ریجن میں کام کرنے کے لیے. ویسے یہ چیزیں بڑی مکس اپ سی ہوتی ہیں، I tell you، یہ بہت مکس اپ ہوتی ہیں. جو this is more towards technicalities, that is less towards legal. اگر جو کوئی اسپیشل ایجنٹ ہوں ان سے کہا جائے، ان سے پرنسپل یہ کہے کہ جناب آپ گاڑیاں بیچتے تھے، میری گاڑی کرولا بیچتے تھے، اب میں ہیلی کاپٹر بھی منگوانا شروع ہو گیا ہوں تو اس کو بھی بیچیں. تو ایجنٹ کو کیا برائی ہے کہ وہ کہے جی میں ہیلی کاپٹر نہیں بیچوں گا، کیوں نہیں بیچوں گا، یا میں ٹریکٹر نہیں بیچوں گا، جو کوئی پرنسپل کام کرے. تو یہ ایک بہت براڈر وے میں ایجنسی جاتی ہے. ایک بہت ٹپیکل یا بہت چھوٹے لیول پہ ہم بات نہیں کر رہے ہوتے کہ جی اب آپ کیونکہ ایک اسپیشل ایجنٹ ہیں دین یو ول ریمین ایز اسپیشل ایجنٹ اور آپ کچھ اور کام نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ the relationship between the principal and the agent is based on contract. اور کانٹریکٹ کو ہم نے دیکھا ہوا تھا کہ کانٹریکٹ کی ایکسٹینشن پاسبل ہے، کانٹریکٹ کو آپ مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں، کانٹریکٹ کو آپ مزید آگے بڑھا سکتے ہیں. اسی طرح ایجنٹ کین بی کنورٹیڈ فرام یونیورسل ٹو جنرل ٹو اسپیشل، یا یہ تینوں کیٹیگریز میں جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو لیگلی دیکھیں تو یہ دیر آر اونلی 3 ٹائپ آف ایجنٹس جو کہ اسپیشل، جنرل اور یونیورسل ایجنٹ کہلاتے ہیں. جیسا آپ کو بتا رہا ہوں آن گراؤنڈ یہ بالکل مختلف ہیں. دیٹ از ناٹ دا وے کہ آپ کو جو کام سائن ہے اسی کام کے لیے ہی ساری عمر آپ کام کریں گے. اسی لیے میں نے ذکر کیا تھا، مجھے یاد آیا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ اگر پاسبل ہو تو ایجنسی کے کاروبار پہ ذرا سی نظر جسے کہتے ہیں صرف نظر کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو اس میں ایک بہتر اپرچونٹیز نظر آئیں. کلاسز آف ایجنٹ میں جناب اسپیشل ایجنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اسپیشل ایجنٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو انسٹرکشنز دی جائیں گی وہی کام کریں گے. یہ ایجنٹ سے مراد ہماری FIA یا امریکہ کی FBI کی ایجنٹ، ہم لوگ FBI کے ایجنٹ نہیں ہیں یہ لوگ، بلکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ایجنٹ کی جو کہ سروسز دے رہا ہو آن دا فیلڈ آف بزنس.
عام طور پہ جب کلاسز میں پڑھاتا ہوں کہ ناؤ ویل ٹاک اباؤٹ دا پرنسپل اینڈ دی ایجنٹ، اور اسپیشلی اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم آئی بلیو ہم نے پڑھا تھا اسٹیچوٹ، تو جو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی گورنمنٹ ایجنسی کی بات کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ ایجنسی کے منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر جو ایجنسیز آتی ہیں یا منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر جو ایجنسیز آتی ہیں ان کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سر وہ پھر جو رینجرز ہیں وہ بھی تو ان کی کیا اتھارٹی ہے، اور آئی بی کی کیا اتھارٹی ہے، ایم آئی وغیرہ وغیرہ کس کی کیا کیا اتھارٹی ہے، اس حوالے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ پیورلی وی آر ڈسکسنگ دی لا، اور لا میں آپ کو بتایا تھا کہ لا کے حوالے سے اگر ہم دیکھ رہے ہوں اور آج کا ٹاپک دیکھ رہے ہوں تو اس میں ہم 3 طرح کے ایجنٹس کو براڈلی دیکھ رہے ہیں، جس میں اسپیشل، جنرل اور یونیورسل ہیں. یہ اسپیشل جو ہیں اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ اتھارٹی بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، اور جو انسٹرکشنز دی جائیں ان انسٹرکشنز کے حوالے سے ہی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اس انسٹرکشن سے زیادہ یا کم کام نہیں کر سکتے. اب ہم دیکھیں تو یہ آپ کو ایک الگ سے بتانا ضروری تھا اگر کہ ایجنٹس کیسے کام کریں گے، اسپیشل ایجنٹ کیسے کام کرے گا. اب اگر ہم دیکھیں تو جو آپ کے جنرل ایجنٹ ہیں اس کو ہم براڈلی کیٹیگرائز کرتے ہیں انڈر کمرشل اینڈ نان کمرشل ایجنٹ. کمرشل ایجنٹ جو ہیں ان کو مرکنٹائل بھی کہتے ہیں، مرکنٹائل اور کمرشل ایجنٹ کہتے ہیں، اور پھر نان کمرشل یا نان مرکنٹائل ایجنٹس کہلاتے ہیں. جو اس کی کیٹیگری میں شامل ہے کمرشل یا مرکنٹائل ایجنٹس میں شامل ہیں فیکٹرز، بروکرز، کمیشن ایجنٹ، ڈیل کارڈ ایجنٹ، آکشنر، بینکر اور انڈینٹر. جو فیکٹرز ہیں وہ یہاں تک ہم نے 7 کے نام پڑھے تھے. بہرحال جس طرح ہم نے پہلے اسپیشل اور جنرل اور یونیورسل ایجنٹ کو پڑھا تھا، اس کے بعد ہم اس کو تفصیل سے پڑھنا شروع کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اسپیشل ایجنٹ تو ہم نے ختم کر دیا. اسپیشل ایجنٹ وہی کام ہے. اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں کمرشل ایجنٹ کی، اور اب جتنا بھی کچھ ہم پڑھیں گے وہ کمرشل ایجنٹ میں آئے گا. وہ جنرل ایجنٹ، سوری اسپیشل ایجنٹ ہم نے پڑھ لیا. نمبر 2 جنرل ایجنٹ. جنرل ایجنٹ کی کلاسز ہم پڑھنا شروع کریں گے. اس میں 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں. جنرل ایجنٹ میں 2 طرح کی کیٹیگریز آتی ہیں، ایک کمرشل اور ایک نان کمرشل. ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے. پھر آگے یونیورسل. یونیورسل کو ہم مزید نہیں پڑھیں گے. 3 کیٹیگریز دوبارہ سنیے گا. 3 کیٹیگریز. پہلی کیٹیگری آ گئی اسپیشل. اسپیشل کو ہم نے الگ سلائیڈ کے تھرو بھی پڑھ لیا. دوسری کیٹیگری آ گئی جنرل. جنرل میں کو براڈلی دیکھیں تو اس میں 2 کیٹیگریز آتی ہیں، ایک آتی ہے کمرشل اور ایک آتی ہے نان کمرشل. اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ آتی ہے یونیورسل. یونیورسل ہم نے جو کچھ پڑھنا تھا یونیورسل کا وہ ہم نے پہلی سلائیڈ میں ہی پڑھ لیا، اس کو ہم دوبارہ نہیں دیکھیں گے. تو جناب جنرل ایجنٹ میں جو مرکنٹائل یا کمرشل ایجنٹ ہیں اس میں آتے ہیں فیکٹرز. فیکٹرز کام کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے. جب آپ کبھی امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں تو دیر آر پرسنز جو کہ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں امپورٹ کی، فیکٹرز، ان کو فیکٹرز کہتے ہیں. بروکرز جو ہوتے ہیں دے بارگینز آن بہاف آف دی پرنسپل. عام طور پر بارگیننگ جو ہے وہ پرنسپل خود کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پرچیزنگ کرتے ہیں. بروکرز پرچیزنگ کرتے ہیں، بارگینز کرتے ہیں، اور بارگین کرنے کے بعد کمیشن ریسیو کرتے ہیں.
کمیشن ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی بائی کرتے ہیں، لیکن یہ صرف بیرون ملک کام کرتے ہیں، پاکستان میں کام نہیں کرتے، دوسرے ملکوں سے پریکیورمنٹ کرتے ہیں، پرچیزنگ کرتے ہیں۔ ڈیل کارٹر ایجنٹ جو ہیں وہ گارنٹر ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ کو پرنسپل نے پیسے نہیں دیے تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ تو یہ ڈیل کارٹر ایجنٹ جو ہیں، اور یہ مختلف اور بھی سروسز، مثال کے طور پہ اپنے ویئر ہاؤس ہوتے ہیں ان کے ڈیل کارٹر ایجنٹس کے، کہ سامان خرید کے اپنے گودام میں رکھ لیتے ہیں۔ آکشنر جو ہے وہ آکشن کرتے ہیں چیزیں، جیسے گھریلو سامان کی آکشن ہوتی ہے یا اس طرح کی اور چیزوں کی، گاڑیوں کی آکشنز ہوتی ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کی آکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ آکشنرز جو ہیں وہ اس قسم کی آکشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بینک ہے وہ بھی، یا بینکر جو ہے وہ بھی ایک آپ کا کمرشل ایجنٹ ہے، جو کہ آپ کے بہاف پہ پیسے ریسیو کرتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے آن یور بہاف اینڈ آن یور انسٹرکشنز۔ لہذا بینکر بھی ایک ایجنٹ ہو گیا۔ اینڈ دین انڈینٹر، ان لائک کمیشن ایجنٹ، جو انڈینٹر ہیں، کمیشن ایجنٹ جو کرتا ہے وہ صرف ہی پرچیزز فرام ابراڈ، جو انڈینٹر ہے وہ بائی اینڈ سیل کرتا ہے ابراڈ۔ تو یہ ان کے تھوڑے سے فرق ہیں۔ ابھی ہم ان کو جب تفصیل سے دیکھیں گے تو پھر ہم ذرا زیادہ بہتر حالت میں ہوں گے اس کے سمجھنے کے لیے۔ فیکٹرز جو ہیں وہ ایک کمرشل ایجنٹ ہے، وہ ہوتے ہیں مرچنڈائز کو سیل کرنے کے لیے۔ ان کا فیکٹرز کا کام جو ہے وہ پرچیزنگ نہیں ہے، فیکٹرز کا کام جو ہے وہ سیلز کرنا ہے۔ فیکٹرز جو سیلز کرتے ہیں وہ نارملی دے سیلز ان دیئر اون نیم پروڈکٹ، دے سیل پروڈکٹس۔ ہم نے سیل اور سیل کا بھی فرق دیکھا ہوا ہے، یاد آیا آپ کو سیلز آف گوڈز کے حوالے سے؟ اس سے پہلا والا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ سیلز آف گوڈز کا تھا۔ تو دے سیل in their they make sale in their own, normally in their own name۔ ان کو فیکٹرز کو فیکٹریج بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے جو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں یہ یاد رکھیے گا، ایگزامینیشن پہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ اور جب یہ سیلز کرتے ہیں تو اس وقت میں in the event of the sales they acquire some commission، ان کو کچھ نہ کچھ پیسے حاصل ہوتے ہیں سیلز کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے جناب فیکٹرز یا فیکٹرز نامی فیکٹرز یا فیکٹریج نام کے کمرشل ایجنٹس کا، کہ وہ سیلز پہ کام کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کچھ فیکٹرز ہیں جو پرچیزنگ پہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن فیکٹرز جو ہیں وہ سیلز پہ کام کرتے ہیں۔ بروکر جو ہے جو بروکر ہے وہ on behalf of the principal، وہ ہی از آتھورائزڈ کہ آپ یہ عام طور پہ کام کرتے ہیں بڑے انسٹیٹیوشنز میں، لائک کمرشل لیول پہ جہاں پہ سیل پرچیز ہوتی ہے اس جگہ پہ میں بات بتا رہا ہوں۔ یہ ایک مثال کے طور پہ کچھ کیمیکلز، مثال کے طور پہ بلک میں جو آپ کے انسلا کپڑا، مثال کے طور پہ اگر آئل پیٹرول چاہیے ہے پاکستان کو باہر سے خرید کے لے کے آنا، مثال کے طور پہ ویپنز
بیچنے خریدنے. مثال کے طور پہ مطلب ایسے کنٹینر بھر کے یا کنٹینرز بھر کے آٹا چاول وغیرہ ان کی سیل پرچیز میں انوالومنٹ. تو بروکر جو ہیں وہ کلائنٹس کو لوئسٹ پرائس پہ اور تیز ترین فاسٹسٹ وے سے وہ پروڈکٹس پرووائڈ کرتے ہیں. دے آر دی بروکرز. میں نے آپ کو ذکر کیا ہے ابھی کہ آپ اگر اس بزنس میں آئیں جس کا نام ایجنسی ہے تو دیر آر فیو آرڈرز جو کہ میں آپ کو بالکل ٹپ بتا رہا ہوں, بزنس ٹپ بتا رہا ہوں. ابھی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ میری بات کو یاد رکھیں گے تو آپ کو کبھی نہ کبھی کام آئے گی. گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف افغانستان اسپیشلی, اینڈ دین یونائٹڈ نیشنز, یہ بھی بلک پرچیزنگ آف دا فوڈ کرتی ہیں, فوڈ آئٹمس. یہ میں نے آپ کو ایک لیڈ دی ہے. ایک لگتا یہ ہے کہ یار آٹے کی ایجنسی کوئی ایجنسی ہے, گھی کی یا تیل کی ایجنسی کی کیا بات کر رہے تھے, چھوٹا سا کام ہے. میں آپ کو ایک لیڈ دے رہا ہوں بروکر بننے کے لیے. بروکر بننے کے بعد اگر آپ گورنمنٹ کو یا یو این کو یا یو ایس کو یا افغانستان کو آپ اگر اس کیٹیگری میں شامل ہو سکیں. اسٹارٹ ساروں نے بیشتر نے یہیں سے کیا, اگر ساروں نہیں تو بیشتر نے یہیں سے کام کیا کہ انہوں نے چھوٹے سے ایجنٹ کے طور پہ کام کیا, اور پھر اس کے بعد یہ پھر ہم ہزاروں یا لاکھوں کے پروفٹ کے بعد ہم کروڑوں کے پروفٹ کی بات کر رہے ہیں. اس میں اتنا ہی پروفٹ ہوتا ہے, بے تحاشا پروفٹ جو ہے وہ پاسبل ہے اگر ہم بطور بروکر بزنس کی بات کر رہا ہوں, ایجنسی بطور بروکر ایجنٹ کے طور پہ بات کر رہے ہوں. تو دس از اٹ کہ ان کے عام طور پہ اپنے ویئر ہاؤس بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ بروکرز کے اپنے ویئر ہاؤس بھی ہوتے ہیں. ویئر ہاؤس کہتے ہیں اسٹوریج کو. ان کے پاس اپنے اسٹوریج بھی ہوتے ہیں. اس اسٹوریج میں انہوں نے ظاہر ہے چیزیں اسٹور کر رکھی ہوتی ہے. جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ باہر نکلتے ہیں, اس وقت یہ بیچ رہے ہوتے ہیں ٹو دا پرنسپلس. سو دے آر دی کمرشل ایجنٹ اور بروکرز. تیسرا آ گیا جی کمیشن ایجنٹ, جو کہ کمیشن ایجنٹ جو ہے وہ اس کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں آن دا بیسس آف کمیشن. آپ کو کوئی چیز درکار ہے, کمیشن ایجنٹ آر دیئر جو کہ اپنے پرنسپل کے لیے پرچیزنگ کریں گے, اور پرچیزنگ کرنے کے بعد اپنے پرنسپل کو دیں گے, اور ان کا پروفٹ اسی پرچیزنگ میں ہی ہوتا ہے. کہ جی فرض کریں چین سے کچھ پروڈکٹس منگوانی ہیں یا یورپ سے کسی بھی ملک سے منگوانی ہے, تو یہ دے رینڈر دیئر سروسز بینگ این ایجنٹ کہ ہم آپ کو یہ پروڈکٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں, اور اس کی پروڈکٹ کے لیے عام طور پہ دوسرے ملک سے کام کرتے ہیں, لیکن اپنے ملک میں بھی پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی پاکستان میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کمیشن ایجنٹ. ہم لوگ کمیشن ایجنٹ کسی اور کو عام ذہنی طور پہ کمیشن ایجنٹ جو عام بول چال ہے اس میں کمیشن ایجنٹ کسی اور کو کہتے ہیں, لیکن لیگلی کمیشن ایجنٹ وہ ہے جو کہ
اس کی ٹرانزیکشن بزنس ٹرانزیکشن جو ہیں وہ آن کمیشن ہوں اور پرنسپل کے لیے پرچیزنگ کرے اور پرچیزنگ ملک سے باہر سے کر رہا ہو. سو دیٹ از دی کمیشن ایجنٹ. نیکسٹ پہ آئیں جناب. ڈیل کارٹر ایجنٹ جو ہے ڈیل کارٹر ایجنٹ از دی گارنٹر. وہ پرنسپل نے کچھ سامان منگوانا ہے, سیلر نے سامان بیچنا ہے اور پرنسپل نے پرچیز کرنا ہے. اب پرنسپل جو ہے وہ انسالوینٹ نہیں ہو جائے گا, وہ ادائیگی مکمل کرے گا. اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے ڈیل کارٹر ایجنٹ. ڈیل کارٹر ایجنٹ جو ہے ظاہر اس مقصد کے لیے ایکسٹرا کمیشن لے گا, زیادہ پیسے لے رہا ہوگا کہ جی میں آپ کی گارنٹی بھی دے رہا ہوں, اور اس کا کام ایک کمیشن ایجنٹ سے ذرا سا بڑھ کے ہوتا ہے. کمیشن ایجنٹ نے تو پرچیز کر لیا. اب دیکھیں نا جی, دو پارٹیز ہیں, ایک پرنسپل اور ایک ایجنٹ, دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے, دونوں ایک دوسرے کی فائنینشیل اسٹرینتھ سے واقف نہیں ہے. کوئی ایک تھرڈ پارٹی جو فائنینشیل اسٹرینتھ سمجھ سکے دونوں پارٹیز کی کہ یہ پیمنٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پیمنٹس کرنے میں اتنے اچھے نہیں ہوتے, دے آر ناٹ گڈ پے ماسٹرز. اگر اچھے پے ماسٹرز نہیں ہیں تو کسی نہ کسی نے تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا پیمنٹ کرنا, ان کی پیمنٹ کو کلیئر کرانا. اور اس پیمنٹ کو کلیئر کرانے کے لیے یہ صرف کمیشن ایجنٹ کے بس کی بات نہیں ہے, بلکہ اس میں انوالومنٹ شروع ہوتی ہے ڈیل کارٹر ایجنٹ کی. اور ڈیل کارٹر ایجنٹ جو ہے وہ یہی کرتا ہے کہ ہی ٹیک ریسپانسبلٹی آف دی پیمنٹ اینڈ ایز ویل he takes responsibility of the delivery of the products. آپ نے کوئی مشین پرچیز کی ہے, اس مشین کو فرض کریں بیرون ملک سے آپ نے کوئی مشین پرچیز کی ہے, کوئی یونٹ پرچیز کیا ہے, کوئی انڈسٹریل یونٹ پرچیز کیا ہے. وہ انڈسٹریل یونٹ جو ہے وہ ایونچولی آپ کی جگہ تک پہنچ جائے گا, اور جس آدمی نے بیچا ہے, اے بی سی کمپنی نے بیچا ہے ایکس وائی زی کمپنی, ایکس وائی زی کمپنی کا تعلق پاکستان سے, اے بی سی کمپنی کا تعلق جو ہے وہ چائنا سے, تو اے بی سی کمپنی سے پرچیز کرے گا اور ایکس وائی زی کمپنی تک پہنچائے گا. اور اے بی سی کمپنی جو ہے وہ کمیشن ایجنٹ کے بجائے ڈیل کارٹر ایجنٹ پہ زیادہ بھروسہ رکھے گی. جب ہماری مشینری پہنچ جائے گی تو ہمیں پیمنٹ ہو جائے گی. اور ایکس وائی زی کمپنی جو کہ پاکستانی کمپنی ہے وہ اس چیز پہ بھروسہ رکھے گی کہ جب ہم پیمنٹ کر رہے ہیں اس پہ مشین جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے. عام طور پہ جو پروڈکٹس ہوتی ہیں, جو مشینری ہوتی ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں آ گئی. جیسا گاڑی ہوتی ہے نا یار, وہ ایک دن میں پہنچ جاتی ہے تو بس یہ پہنچ گئی ہے. جو انڈسٹریل یونٹس ہوتے ہیں وہ ایک لمبے عرصہ ان کو چاہیے ہوتا ہے اس کی انسٹالیشن کے لیے, اس کا ٹیسٹ رن ہونے کے لیے. مثلا نہ صرف یہ کہ پرچیزنگ کرنی ہے, اس کی پرچیزنگ کرنے کے بعد وہ پاکستان میں پہنچے گا. پاکستان میں پہنچنے کے بعد اس کو انسٹال کریں گے. اٹس اے رسکی جاب. اگر انسٹالیشن میں کوئی گڑبڑ آ جائے دین ہو از ریسپانسبل. جو مینوفیکچرر ہے جو چائنا کا ہے وہ تو انکار کر دے گا کہ یہ میں تو آپ کو بیچ چکا ہوں, نا دیٹ از یور ریسپانسبلٹی. لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں کرتے, اسی لیے مشینز آتی بھی ہیں اور چلتی بھی ہیں. تو پھر اس میں کوئی نقص نکل آیا ہے تو وہ اس کو ریپلیس کرنا, پرزوں کو ریپلیس کرنا, اور پھر اس کی یہاں پہ انسٹالیشن, اریکشن, ٹیسٹ رن,
پھر گارنٹی وارنٹی کتنے عرصے تک وہ اگر کسی قسم کی کوئی نقصان ہوا ایون آفٹر ٹیسٹ رن تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہے. پیمنٹ اب جس آدمی نے سامان بھیجا اس کو بھی تو ہوگا نا یار میں نے یعنی اے بی سی کو کہ جی ہم نے ایکس وائی زی کو سامان بھیجا ہے تو ایکس وائی زی جو ہے وہ پیمنٹ نہ کرے اگر تو پھر کیا طریقہ ہوگا, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن میں ایک گو میں گئے سامان خریدا سامان خرید کے پہنچا دی اور یہاں پہ آ کے انسٹال ہو گیا. اٹ ٹیکس ٹائم اپ ٹو دی لیول آف few months میں بی few years 2-3 سال تک مشین جو ہے وہ اس طرح یہاں پہ پہنچ رہی ہوتی ہے اور پھر اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ ہوتی ہے. اگر جو آپ کی کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بیسیکلی اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم جو فلکچویشن ہے ہوتی ہے آپ کے فورن ریزروز میں اور پھر سبسیکوینٹلی جو آپ کے فورن پیمنٹس ہیں سے اگر آپ نے ڈالرز میں پیمنٹ کرنی ہے تو آج ڈالر کی قیمت کیا ہے اور جب فائنل پیمنٹ کرنی ہے سال یا 1.5 سال کے بعد اس وقت قیمت کیا ہے. اور یہ پیمنٹ جو ہے یہ ڈالرز کی صورت میں ہی ہوگی کیونکہ عام طور پہ ڈالر میں کیوں ہوتی ہے میں بتاتا ہوں, ڈالر کی اس جملے کے بعد بتاتا ہوں. پیمنٹ جو ہے وہ ڈالر کی صورت میں ہوگی یا روپے میں ہو سکتی ہے یا کس کموڈٹی میں یہ پیمنٹ ہوگی. there are number of questions, there are number of very serious questions جو کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. ڈالر کی پیمنٹ کا میں نے ذکر کیوں کیا تھا کیونکہ یہ ڈالر ایک ایسی کمیڈیٹی ہے جس کو ورلڈ وائڈ ایکسپٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ ایک ایکسپٹیبل موڈ آف پیمنٹ ہے. یورپ نے ایک اور کرنسی متعارف کرائی تھی جو کہ سارے یورپ میں ڈالر پہ یو ایس ڈالر پہ اپنا ڈپینڈنسی کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور کرنسی انٹروڈیوس کرائی تھی جس کا نام تھا یورو. یورپ نے ایک اور کرنسی کرائی تھی اور وہ ایک زمانے میں برٹش جسے اسٹرلنگ پاؤنڈ کہتے ہیں اس سے مہنگی تھی, لیکن سبسیکوینٹلی اب یورو کی قیمت جو ہے وہ اسٹرلنگ پاؤنڈ سے نیچے آ گئی ہے. تو بہرحال انٹرنیشنلی بھی there are number of mode of payments اور the easiest way is US ڈالر. ابھی کچھ اسی سال میں گورنمنٹ نے دو گورنمنٹس نے یعنی افغانستان نے اور پاکستان کی گورنمنٹ نے تھوڑا سا اپنا ورک لوڈ اپنا جو ڈپینڈنسی تھی ڈالر سے وہ کم کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری آپس میں جو ٹرانزیکشن ہے یعنی افغانستان اور پاکستان کی یہ ٹرانزیکشن جو ہیں یہ روپے میں ہو سکتی ہیں, پاکستانی روپے میں ہو سکتی ہیں. افغانی روپے کا ذکر نہیں کیا, پاکستانی روپے میں یہ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہیں. ایکسیپٹیبلٹی اس میں ظاہر کی گئی ہے بائی بوتھ دی گورنمنٹس. یہ بڑا فائنینشیل مارکیٹ ایک بڑا انٹرسٹنگ کام ہے. پیمنٹس ٹو دی پرنسپلس, پیمنٹس ٹو دی مینوفیکچرر اور ڈلیوری آف پروڈکٹس ٹو دی پرنسپل اور ادر وے اراؤنڈ, کیونکہ پرنسپل سامان بیچتا بھی ہے, وہ صرف ہمیشہ خریدنے میں نہیں ہوتا, تو وہ بیچنا خریدنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں موو کرنا, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ جاب. اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ویسے تو یہ ایک بہت جسے کہتے ہیں خشک سبجیکٹ کہلاتا ہے دی منی مارکیٹ, یا جس کو آپ فوریکس کہتے ہیں,
وہ ایک کہہ رہا تھا بڑا نکما سا سبجیکٹ ہے، لیکن میں آپ کو مشورہ ضرور دوں گا کہ اس پہ توجہ کریں. دیکھیے بڑی آسان بات ہے، توجہ کیجیے گا میری بات پہ. اگر آپ کسی سے بات کریں کہ فوریکس کیسا ہے تو پتہ لگے گا جی فوریکس بہت ہی مشکل سبجیکٹ ہے. فوریکس مین فورن کرنسی سے اگر ہم بات کر رہے ہوں تو وہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، اور اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا آج کیا پرائس چل رہی ہے اور کن چیزوں پہ بیس کرتی ہوئی یہ قیمتیں فلکچویٹ کرتی ہیں. سونا جو اب سے لگ بھگ 10 سال پہلے موجودہ قیمت کا آلموسٹ ہاف تھا، تو 10 سال میں اور بڑے عرصے تک کم قیمت پہ رہا. اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ سونے نے جمپ لگانا شروع کی اور پھر دگنی قیمت سے بھی زیادہ ہو گیا. 10 سال پہلے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں واقعہ کہ 10 سال پہلے آج کی قیمت کا تقریباً ہاف تھا، اور اس سے پہلے کئی سال تک وہ بہت آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، لیکن جمپ لی ہے پچھلے 10 سال میں. کیا وجہ ہے 10 سال میں جمپ لینے کے لیے؟ جو یو ایس اکانومی ہے وہ اتنی اسٹرانگر کیوں ہے کہ دنیا بھر کے جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں وہ یو ایس ڈالرز پہ ہی پسند کی جاتی ہیں، ایکسیپٹ ہوتی ہیں ایوری ویئر ان دی ورلڈ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یا ہم ایون جو پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ ڈالرز میں کیوں کیا جاتا ہے، وہ روپے میں کیوں نہیں لکھا پڑھا جاتا؟ کم لوگ اس پہ توجہ کرتے ہیں، اور کیونکہ کم لوگ ایسی چیزوں پہ توجہ کرتے ہیں لہٰذا ایسی فیلڈ کو جاننے والوں کی تعداد کم ہے. اور کیونکہ ایسے فیلڈ کو جاننے والے لوگوں کی تعداد کم ہے، اس لیے وہ افراد جو اس خشک مضمون میں دلچسپی لے پاتے ہیں وہ زیادہ پیسے بناتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی تعداد ہی کم ہے. ایک اور ٹپ اب میں آپ کو روزانہ کی بیسس پہ ایک بزنس ٹپ دینا شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ انٹرسٹ پیدا ہو کاروبار سے اور پھر آپ اس طرف موو ان کریں. دیکھیں نا، آپ سمجھدار ہیں نا، آپ پڑھے لکھے ہیں نا، آپ لیس دین 1% آف پاکستان پاپولیشن ہے نا. جو بیچلر ڈگری ہولڈرز جو ہیں ان کی تعداد لیس دین 1% آف دی پاپولیشن آف پاکستان ہے. تو آپ کو تو بہت سمجھدار ہونا چاہیے ہے، اور اس 1% میں سے بھی بہت کم تعداد ہے جو فوریکس پہ کو سمجھتی ہے، ڈیل کرتی ہے. دس از اٹ، یہی آپ کا کی ٹو سکسیس ہو سکتا ہے. بہرحال ہم واپس آتے ہیں جناب. ڈیل کارٹر ایجنٹ کی بات کر رہے تھے. ڈیل کارٹر ایجنٹ جو ہے وہ ہی از دا گارنٹر کہ آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی، آپ کو مشین ڈیلیور ہو جائے گی. آپ کی مشین ڈیلیور ہونے کے بعد، ٹیسٹ رن ہونے کے بعد اس کی گارنٹی وارنٹی کا بھی، مشین کی گارنٹی وارنٹی کا بھی ذمہ داری لیتا ہے. کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں بعض حالات میں ڈیل کارٹر ایجنٹس. آگے چلیں جناب. ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں مرکنٹائل اور کمرشل ایجنٹ. جو پہلے دونوں کیے تھے ڈسکس وہ بھی مرکنٹائل کمرشل ایجنٹ تھے. اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. آکشنر جو ہے وہ ایک ٹپیکلی جو پکچر ہمارے ذہن میں آتی ہے آکشنر کی، آپ نے غالباً موویز میں دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی ہتھوڑی پکڑ کے ایک روسٹم پہ، جو ٹیچرز کے لیے جو ایک بنی ہوتی ہے نا ٹیبل، روسٹم اس کو کہتے ہیں، اسی پہ یہ آکشنر صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ایک پروڈکٹ آتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی پینٹنگ آتی ہے، وہ پینٹنگ کی مختلف لوگوں سے بڈ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی ایک موقع پہ وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ بڈ جو ہے یہ مجھے منظور ہے. وہ یوں کر کے ٹھک ہتھوڑا مارتے ہیں کہ یہ دس ٹرانزیکشن ہیز بین کمپلیٹڈ. آکشنر جو ہے وہ دونوں، اور جو
ایک آکشنر وہ ہوتے ہیں جو کہ عدالت کی جانب سے اپوائنٹ کیے گئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی مسٹر اے نے بینک لون لیا ہے اپنے گھر پہ اور اس کے بعد وہ گھر اپنی پیمنٹ نہیں کر پایا, یا اس نے بینک لون لیا ہے گاڑی پہ اور اپنی پیمنٹ کمپلیٹ نہیں کر پایا, تو اس صورت میں وہ گھر جو ہے وہ نیلامی کے لیے آتا ہے. یہاں پہ آکشنر سے مراد وہی نیلامی کرنے والا صاحب ہیں جو کہ نیلامی کرتے ہیں اس گھر کی, اس بلڈنگ کی, یا پھر اس گھر میں موجود چیزوں کی, تاکہ بینک کو پیسہ واپس کیا جا سکے. طریقہ یہی ہے کہ وہ نوٹس دیتے ہیں بینک آکشنر کے نام سے, ان کے مختلف بینرز ہوتے ہیں سے 2 فٹ بائی 3 فٹ کے بینرز ہوتے ہیں جو کہ اس پراپرٹی کے آس پاس موجود ہوتے ہیں. عام طور پہ اگر بینکنگ کورٹ, یہ ایک اور طرح کی کورٹ ہے, یہ عام کورٹس میں سے نہیں ہے بلکہ ایک اسپیشلائزڈ کورٹ ہے. وہ طریقہ کار کیا ہے, ایک شخص نے اپنی پیمنٹ کرنی تھی بینک کو اور وہ نہیں کر پایا. اب اس نے جو مورٹگیج رکھوایا تھا اپنا پلاٹ, اس پلاٹ کی سیل پہ بات آ گئی, ایونچولی اس کی سیل پہ بات آ گئی ہے, تو عدالت کیا کرے گی, بینکنگ کورٹ پہ جائے گا مقدمہ بینک کی جانب سے, اور عدالت جو ہے وہ آفٹر ہیئرنگ اور ایک پراپر پروسیجر ہے, اس پروسیجر کے بعد کسی ایک شخص کو اپوائنٹ کرے گی, جو کہ کبھی کبھار وکیل صاحبان بھی ہوتے ہیں, اور وکیل صاحبان ہونا مسٹ نہیں ہے, کوئی اور صاحب بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اچھی معلومات رکھتے ہوں اس بزنس کی, اس پروسیجر کی. تو وہ صاحب جو ہیں وہ بینرز چھپواتے ہیں, اور بینرز چھپوانے کے بعد پراپرٹی کے آس پاس اور اس کے علاوہ مختلف اور جگہوں پہ لگاتے ہیں, پبلسٹی کرتے ہیں, معلومات دیتے ہیں لوگوں کہ اب میں یہ بکنے لگی ہے, پراپرٹی اب بک رہی ہے. متعلقہ ٹائم اور متعلقہ دن پہ وہ صاحب آتے ہیں. جو کوئی بھی آکشنر ہوں, جو کوئی بھی انٹرسٹڈ پارٹیز ہوں, وہ وہاں موجود ہوتی ہیں. یہ صاحب ایک بولی لگاتے ہیں کہ جی ہماری ریزرو پرائس, فرض کریں بینک کی جو ریزرو پرائس ہے, ریزرو پرائس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس سے نیچے نہیں بیچنا. وہ کہتے ہیں جی 1 کروڑ ہے, اب 1 کروڑ سے اوپر کون خریدنا چاہتا ہے, ایک کہتا ہے جی میں 1 کروڑ 10 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ جو کوئی ہائیسٹ بڈ ہوتی ہے, اور وہ اگر بینک کو منظور ہو, اسی وقت مشورہ ہو رہتا ہے کہ ہاں جی یہ پرائس منظور ہے, تو وہ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ آپ کی ہوئی ہے, اب آپ اس کو پرچیز کر لیں. وہ جو نیلامی میں جنہوں نے آکشن میں جن صاحب نے خریدا ہوتا ہے, وہ پیمنٹ کا کچھ حصہ جمع کرا دیتے ہیں, باقی حصہ بینک میں بتدریج جمع کراتے ہیں. اور یہ پروڈکٹ جو ہے بائی دی آرڈر آف دی کورٹ, اٹس اے لانگر پروسیس, دس از ناٹ اے ون ڈے پروسیس. تو یہ ایونچولی یہ جو پلاٹ یا گھر یا ایون کمرشل پریمیسز, کمرشل مشینری وغیرہ وہ سیل ہو جاتی ہے, اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بینک کے حوالے کر دی جاتی ہے. یہ کام کرنا بھی ایک آکشنر کا کام ہے, اور آکشنر جو ہے وہ ہی سیلز ان دا جنرل پبلک, اور بڈز لی جاتی ہیں لوگوں سے اسی وقت میں, اور بڈ لینے کے بعد اس سیل کو, اس ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے. دا رول آف دا آکشنر جو ہے دیٹ ہیز بین کمپلیٹڈ. بعض اسپیشل کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آکشن ہے, یہ آکشن اٹ گوز بائی دی پبلک ایٹ لارج تھرو نیوز پیپرز. میں کہا جاتا ہے کہ ہم فلاں چیز بیچنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے آپ میں سے جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہوں وہ اپنے بڈ جمع کرا دیں.
جو بڈ آ جاتی ہے اس میں ہائیسٹ بڈر کو یا ہائیسٹ فیو بڈرز کو 2 3 4 بڈرز کو فرض کرنا جی 1 ارب کی پراپرٹی ہے, کہتے ہیں جی ہم پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں, اس پراپرٹی کو بیچنے کے لیے جو لوگ خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنے بڈ بھیج دیں. کوئی ایک صاحب جو ہیں وہ 90 کروڑ کی آفر لگاتے ہیں, کوئی 95 کی, کوئی یعنی اوریجنل جو ریکوائرمنٹ ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, 90 85 90 95 اس طرح کی 3 4 لوگ آفر کرتے ہیں, ان سب کو بلا لیتے ہیں اور پھر یہ ایک کمپیریٹیولی ایک چھوٹی جگہ میں ایک چھوٹے سیٹ اپ میں یہی آکشنر کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں. ان کو بتاتے ہیں جی آپ بٹ کھولتے ہیں, جی آپ نے پہلے بٹ کھولی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہائیسٹ 3 پارٹیز ہیں 95 90 95 85 90 95 فرض کرنے 3 ہیں اے بی سی 85 اے 85 بی 90 سی 95. سو اے بی سی کو 95 کروڑوں کی بات کر رہا ہوں, 85 کروڑ 90 کروڑ 95 کروڑ, ان تینوں بڈرز کو بلا لیتے ہیں, ان سے کہتے ہیں ہاں جی لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, ہمارے ریزرو پرائس اب بھی کم ہے, کیا آپ ریزرو پرائس پہ آنا چاہ رہے ہیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آکشن کو پوسٹ پون کر دیا جائے. بہرحال اگر پارٹیز اس جگہ پہ ایک تو اوپن بٹ کم کیا تھا نا کہ جنرل پبلک آ گئے, جنرل پبلک نے آ کے پلاٹ سے چھوٹی جگہ پہ جہاں پہ 30 35 لاکھ 50 لاکھ کروڑ تک کا سودا ہے, تو اس طرح جہاں پہ کروڑوں کا سودا ہے 1 ارب تک پہنچنا اور 1 ارب تک نہیں پہنچ پا رہے, تو اس کے لیے کلوز آکشن بھی پاسبل ہے. دیٹ از ناٹ انلیگل, دیٹ از ون آف دا ویز آکشن کرنا. اگر ہم بات کریں بینکر کی تو بینکر بھی آپ کا ایک مرکنٹائل یا کمرشل ایجنٹ کہلاتا ہے. کسی بھی پرنسپل کے بہاف پہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ریسیو کرنا اور پرنسپل کی ہدایت پہ وہ پیسے آگے دینا بھیجنا دوسرے بینکوں سے انڈیویجول پارٹیز سے پیسوں کو ریسیو کرنا, اور اس صورت میں جب یہ پیسے ریسیو کرتا ہے تو پھر اس انڈیویجول بینکر کو تو نہیں, بینک کو فائدہ ہوتا ہے ہر دفعہ میں اگر یہ کوئی پیسے وصول کرتا ہے یا کوئی پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. پیمنٹ جو ہے وہ تو ہے تو پرنسپل کی, لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو پیمنٹ ریسیو ہو رہی ہوتی ہے ایز اٹس کمیشن. تو there are ways, there are ہم نے بس یہ آپ کو بتانا تھا کہ بینکر بھی ایک ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. انڈینٹر آ گیا جناب, انڈینٹر جو ہے وہ بائنگ ایجنٹ کہلاتا ہے. بائنگ ایجنٹ جو ہے اس کے پاس بھی ایک ٹیمپریری اسٹوریج کی عام طور پہ ٹیمپریری اسٹوریج کی فیسلٹی ہوتی ہے, یعنی ویئر ہاؤس یا اسٹوریج کو اس نے بنا رکھا ہوتا ہے جہاں پہ وہ سامان کو اسٹور کرتا ہے. بائنگ ایجنٹ ایکٹس آن دی بہاف آف دی پرنسپل. اس میں دونوں طریقے پاسبل ہیں. پرنسپل انڈینٹر کو پہلے پیمنٹ کر دیتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایجنٹ سے کہتا ہے جناب آپ پرچیز کر لیں, میرا یہ آرڈر ہے, مجھے فرض کریں 2000 ٹن کیمیکلز چاہیے ہیں, کسی بھی قسم کے کیمیکل چاہیے ہیں, تو آپ یہ پرچیز کریں, میں آپ کو پیمنٹ کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے 2000 ٹن آلریڈی انڈینٹر کے اسٹوریج میں پڑا ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پرچیزنگ کرنا شروع کر دے. ایک چھوٹا سا کانٹیکٹ ہوگا بٹوین دی پارٹیز کہ میں نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے پرچیز کر رہا ہوں, وہ پھر آپ مجھ سے لیں گے اور کچھ پیمنٹ جس طرح کانٹریکٹ ہوتا ہے اسی طرح کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ مجھے پیمنٹ کرتے رہیں گے, میں اکٹھا کرتے رہوں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس 2000 میٹرک ٹن موجود ہے, آپ مجھ سے ون گو میں سارا کا سارا لینا چاہیں گے, یا آپ مجھ سے ان پارٹس خریدیں گے پرنسپل کو. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاسبل ہیں. بہرحال انڈینٹر جو ہے وہ بائنگ ایجنٹ کہلاتا ہے.
or he acts as the middle party between. Normally he acts as an individual party between the buyer and the seller. اور میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ buyer اور seller جو ہیں they feel most of the time they feel comfortable by having a third agent between them, کیونکہ جو تھرڈ ایجنٹ ہے وہ پیمنٹس کے لیے اور پروڈکٹس کی ڈیلیوری کے لیے، اور نہ صرف ہم تو ایک لیکوڈ کی بات کر رہے ہیں، فرض کریں مشینری ہو، اس کی انسٹالیشن ہو، اریکشن ہو، ٹیسٹ رن وغیرہ کے لیے انڈینٹر بھی ویسے ہی ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے. یہاں تک ہم پڑھ رہے تھے کمرشل ایجنٹ. اب ہم دیکھ رہے ہیں نان کمرشل ایجنٹ کیا ہوتے ہیں. کمرشل ایجنٹ اور نان کمرشل ایجنٹ کا، کمرشل اور مرکنٹائل ایجنٹ، اور پھر نان کمرشل ایجنٹ یا نان مرکنٹائل ایجنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ کمرشل ایجنٹ جو ہے he buys اور sells on behalf of the principal، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو پھر ایونچولی پرنسپل کو کچھ ارننگز ہوتی ہیں، ان ارننگز میں حصے دار ہوتا ہے ایجنٹ، کمرشل ایجنٹ. اس کو میں آپ کو ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھیں ایک پرنسپل کی ایک پروڈکٹ ہے، ایک فریج ہے یا ایک گاڑی ہے، وہ گاڑی اگر بیچیں گے تو پھر فائدہ کس کو ہوگا؟ اصل میں فائدہ کس کو ہوگا؟ پرنسپل کا ہوگا، اور پرنسپل اس فائدے میں سے ایک بہت تھوڑا سا حصہ وہ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی وجہ سے، پرنسپل اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ایجنٹ نے، اور ایجنٹ نے پرنسپل کی گاڑی بیچ دی ہے. اصل فائدہ کس کو ہوا؟ 50 لاکھ کس کو آئے؟ پرنسپل کو آئے. اور اس کی وجہ سے ایجنٹ نے بھی 1% یا 2% پیسے جو ہیں وہ ان کے پاس بھی آ گئے، 1-1.5 لاکھ روپے ان کو آ گئے. یعنی کچھ پیسوں کی ٹرانزیکشنز میں سے، ایک زیادہ رقم کی ٹرانزیکشن میں سے چند فیو پرسنٹ جو ہے وہ ایجنٹ کو بھی فائدہ ہو گیا. جبکہ اگر ہم بات کر رہے ہو نان کمرشل ایجنٹ کی، تو اس میں جو پرنسپل ہے اس نے پیمنٹ ہی کرنی ہے، اس کو ان پرنسپل کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس نے پیمنٹس ہی اور کرنی ہے، ایکسٹرا پیمنٹ کرنی ہے، ایکسیسو پیمنٹس کرنی ہے. زیادہ خرچہ ہو گیا، ایجنٹ کی موجودگی کا زیادہ خرچہ ہو گیا. پہلی صورت میں کمرشل ایجنٹ میں ایجنٹ کچھ کما کے دے گا. بہت بالکل لیمن آپ سے اس ٹائم پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیمن لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کمرشل ایجنٹ میں یا مرکنٹائل ایجنٹ میں ایجنٹ کما کے دیتا ہے، اس کمانے میں سے کچھ حصہ اپنا رکھ لیتا ہے. جبکہ نان کمرشل ایجنٹ جو ہے وہ خرچہ کراتے ہیں، زیادہ خرچہ ہوتا ہے. نان کمرشل مطلب آلریڈی پیسے خرچہ کرا، اس میں سے زیادہ خرچہ ہو گیا اگر آپ جب بھی انوالومنٹ ہوگی نان کمرشل ایجنٹ کی. اور بعض ایسی حالتیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو نان کمرشل ایجنٹ کو اپوائنٹ کرنا ہی پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اف یو آر انٹرسٹڈ ان بائنگ اے پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ، یا تو ریئل اسٹیٹ میں کیا ہوگا؟ جب آپ نے پراپرٹی خریدی ہے تو فرض کریں 2 کروڑ کی ایک پراپرٹی آپ نے خریدی. 2 کروڑ کی پراپرٹی خریدنے کی صورت میں جو ایجنٹ ہے وہ کہے گا جی 2% میرا ہے، یعنی 4 لاکھ، 2 کروڑ 4 لاکھ کی ڈیل بنی. 4 لاکھ بھی تو آپ کی جیب سے ہی گئے نا، 2 کروڑ تو گئے جو کہ آپ کے
جو کہ پرنسپل نے جو کہ گھر کا مالک تھا اس نے خریدے اور اس کے اوپر بھی خرچہ ہوا 4 لاکھ کا جو کہ 2% آپ نے پیمنٹ کرنی ہے ایجنٹ کو, جس ایجنٹ نے آپ کو گھر دکھایا پسند کروایا ہے. خرچے کے اوپر مزید خرچہ ہونا. اسی طرح اگر آپ کوئی گھر کرائے پہ لیتے ہیں تو عام طور پہ جو بزنس ڈیل ہے اس حساب سے بتاتا ہوں, فرض کریں آپ کو 1 لاکھ روپے پر منتھ کا کرائے پہ ملا, کوئی بھی رقم رکھ لیں, ایک پر منتھ 1 لاکھ روپے کا کرائے پہ آپ نے گھر لیا. جب 1 لاکھ روپے آپ نے کرائے پہ لیا ہے تو 15 دن کا کرایہ یعنی یعنی 50,000 روپے اب وہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے, وہ ایجنٹ کو دینے پڑیں گے. فرض کریں 6 مہینے کا آپ نے ایڈوانس دیا تو 6 مہینے کا مطلب وہ 6 لاکھ روپے, لیکن 6 لاکھ کی پیمنٹ نہیں ہے, 6.5 لاکھ کی پیمنٹ ہے, کیونکہ 50,000 روپے جو ہیں 15 دن کے کرایہ وہ آپ نے دینے ہیں ایجنٹ کو. تو جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ اگر کام کر رہا ہو فار دی اونر آف دی ہاؤس, ان دونوں صورتوں میں اگر فار دا اونر آف دی ہاؤس بات کر رہا ہو تو وہ وہی 2 کروڑ کی پیمنٹ تو مل گئی, اور اس کے بعد اس میں سے ایک چھوٹا سا خرچہ ہوا 4 لاکھ روپے کا, 2% کے حساب سے 4 لاکھ روپے پیمنٹ کر لی, لیکن بہرحال کما کے دیا ہے. سو اس صورت میں اس کو آپ کمرشل ایجنٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک پرچیزر ہیں تو یہ ایک نان کمرشل ایجنٹ کے طور پہ کام کرے گا کہ آپ نے 2 کروڑ کی پیمنٹ, 2 کروڑ پلس 4 لاکھ کی پیمنٹ آپ کی جیب سے ایونچولی نکل رہی ہے. سو دیٹ از دا اسٹیٹ ایجنٹ. اگر آپ کونسل کی یا لائر کی بات کریں, جو کونسل اور لائر ہے یعنی ہمارے جیسے میرے پیٹی بھرا یا میری بات کریں تو آپ کا ایک آلریڈی خرچہ ہو چکا ہے, ایک آدمی نے جس نے آپ کو پیمنٹ کرنی تھی 50 لاکھ کی, اس نے آپ کو پیمنٹ نہیں کی, تو آپ کا آلریڈی پیسہ پھنس گیا. اس پیسے کو نکالنے کے لیے آپ ایک وکیل کے پاس آتے ہیں اور وکیل سے کہتے ہیں جناب میرا پیسہ نکلوائیں, تو وکیل آپ سے ایکسیسو فیس لیتا ہے. وہ کہتا ہے جی آپ کے 50, میں تو آپ سے 1 لاکھ روپے لوں گا, تب میں آپ کا کیس جو ہے وہ کنٹیسٹ کروں گا, ادروائز میں نہیں کروں گا. تو اس کی فیس جو آپ پے کر رہے ہیں دیٹ از اندر خرچہ. تو یہ میں آپ کو فرق سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ مجھے لکھ کے دیں گے, اگر میں آپ سے ایگزامینیشن میں پوچھوں گا آپ لکھ کے دیں گے خرچہ, ایکسیسو خرچہ, تو وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ پراپر ورڈنگ فرام دی نیٹ. جیسے میں اس کی بات کروں کونسل کے لیے, تو کونسل, دا فی آف دا کونسل, پیئنگ فی آف دا کونسل, دیٹ از, یو کین ناٹ یوز دا ورڈ خرچہ. میں آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ خرچہ کر رہے ہیں. اس کی ورڈنگ یو مے یوز دا فی آف دی کونسل اور اپوائنٹنگ دا کونسل ٹو کنٹیسٹ دا فی اور اپیئرنگ آن the behalf of the client is the example of a non-commercial agent. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, ان تینوں صورتوں میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ خرچہ ہے, یہ تینوں صورتیں خرچہ ہو رہی ہیں آپ کی. اسٹیٹ ایجنٹ ہو یا کونسل ہو یا وائف اور بیگم جو ہیں وہ بھی آپ کو ان ٹرمز آف بزنس کما کے نہیں دے رہی ہوتی ہیں, وہ بھی ایک خرچہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ انہیں کوئی ذمہ داری دیتے ہیں کہ فلاں آدمی کو آپ میرے بہاف پہ پیمنٹ کر دیں, تو 2 صورتیں ہیں اس کی. بیگم آپ سے یہ پیمنٹ کرنے کے لیے کوئی فی وصول نہیں کریں گی, تو یہ ایک نان کمرشل ایجنٹ. اور
اگر آپ انہیں بتا دیں کہ فلاں آدمی کو میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، فلاں آدمی کو آپ پیمنٹ کر دیجیے گا اور وغیرہ وغیرہ، آپ انہیں کچھ چیزیں بتا رہے ہوں جو کہ اگر آپ کسی ایجنٹ کے تھرو کرائیں گے تو ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہو، لیکن یا ہو سکتا ہے 1000 روپے کا خرچہ ہو، لیکن بیگم جو ہے ان کو آپ نے اپنا گھر چلانے کے لیے یعنی ایڈیشنل ذمہ داریاں دینے کے لیے آپ انہیں اور زیادہ یعنی 1 یا 1.5 لاکھ روپے پر منتھ الگ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ویسے پیمنٹس کرا رہے ہوں کسی ایجنٹ کے تھرو تو شاید 1000 روپے یا 2000 روپے کا کام ہو، لیکن بیگم کے تھرو کرا رہے ہوں تو 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو 2H بتایا، بیگم کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی ایجنسی کرنے کا، اس کو ایک الگ سے پیمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ جی میں آپ کے بہاف پہ لوگوں کو پیمنٹس کر رہی ہوں تو مجھے اس میں سے کتنے پروفٹ ہوگا. وہ جو 1 لاکھ روپے آپ مجھے دے رہے ہیں وہ تو گھر چلانے کے لیے دے رہے ہیں، وہ not as the fee of my services. تو جناب یہ ہیں ہمارے 3 طرح کے. یہ ہم نے ابھی تھوڑا سا پڑھ لیا، اس کو ہم دوبارہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ کو صرف جس طرح ہم نے کمرشل ایجنٹ پڑھے تھے نا کون کون سے ہوتے ہیں 5-6 طرح کے، اس کے بعد ان کو تفصیل سے پڑھا تھا، اسی طرح اس میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کون کون سے نان کمرشل 3 طرح کے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم نے تھوڑا تفصیل سے دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ ویلیویشن، مینجمنٹ، لیز، سیل آف پراپرٹی کرتا ہے ایز اسٹیٹ ایجنٹ. اس کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، اور اس صورت میں آپ اس کو فی وصول کرتا ہے، اسپیشلی اگر آپ اس لینڈ کے، اس بلڈنگ کے، اس کہ یا آپ پرچیزر بن رہے ہوں یا آپ اس کے یعنی ایک پرنسپل اپوائنٹ کرتا ہے، پرنسپل کال کرتا ہے کسی شخص کو، ایک اسٹیٹ ایجنٹ کو کہ جی میرے بہاف پہ آپ مجھے ایک بلڈنگ دیجئے، خرید کے دیجئے، یا لینڈ خرید کے دیجئے، یا مجھے کرائے پہ کر کے دیجئے. تو اگر آپ پرچیزر ہیں تو اس صورت میں جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ آپ سے اپنی خدمات کے سلے میں کچھ نہ کچھ پیمنٹ وصول کرتا ہے. وہی والی بات ہے کہ جہاں 2 کروڑ کی بلڈنگ تھی، اب 2 کروڑ 4 لاکھ کی بلڈنگ، آپ کو 4 لاکھ روپے ایکسیسو پے کرنے ہوتے ہیں ایجنٹ کو. اور لائرز کونسل کا میں نے دیا ہے ڈیوٹی اور یا لائرز کی جو ہماری نالج ہوتی ہے، جو ہماری پریکٹیکل اپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو ہمارا تجربہ ہوتا ہے، اس کے بہاف پہ جو انڈیویجول ہیں انہوں نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ جی ایکسیسو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. پہلے ہی آپ نقصان میں ہوتے ہیں، پہلے ہی آپ کی گاڑی جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اب پولیس اسٹیشن میں کھڑی، آپ کہتے ہیں جی ہماری گاڑی چھڑوا کے لائیے، اس کے چھڑوانے کے لیے ہم آپ سے کچھ پیسے وصول کرتے ہیں. دیٹ از اے نان کمرشل ایجنٹ. فی وصول کرنا جو ہے اپنے فار دی پرفارمنس آف دی لائرز لیگل سروسز، وہ دا فی از when you are paying the fee, it is for the non-commercial agent. We represent you in the court of law on your behalf, so you pay fee to the lawyer, additional expenses. جو بیگم ہے وہ میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ بھی ایک نان کمرشل ایجنٹ ہیں. وہ آن یور بہاف ان کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اور ایکسیسو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس کو کمرشل کاؤنٹنگ میں یا ایجنسی کی کاؤنٹنگ میں نہیں لے کے آنا چاہیے، لیکن جو اولڈ انگلش لا ہے اس میں جہاں پہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے تھے ٹل 1935 عورت کو ووٹ، عورت دا مین اینڈ دا
women, they were considered as one. یہ اس زمانے کی ہی بات ہے کہ wife being a female 1935 اس سے پہلے, if you appoint wife as an agent, she is the non-commercial agent, اور ایڈیشنل ایکسپینسز پے کرنے پڑتے. ظاہر ہے ابھی حالات بہت مختلف ہیں. 1935 گزرے ہوئے 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں. تو دس از اٹ اینڈ دس از اٹ مطلب دس از اٹ فار دا وائف بینگ نان کمرشل ایجنٹ, جو پہلے والا کہا تھا. اور اب جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ اس حوالے سے کہ دس از اٹ, آج کا ٹاپک ختم ہو گیا. پرنسپل اینڈ ایجنٹ ہم نے پڑھ لیا. پارٹ 3 یا 3rd سب ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں. نیکسٹ ہمارا پرنسپل اینڈ ایجنٹ کا لاسٹ ڈسکشن ہوگی, وچ از پرنسپل اینڈ ایجنٹ 4. امید ہے اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے سٹنگ میں پرنسپل ایجنٹ کا. اینڈ بس پڑھیے گا, توجہ کیجیے گا, تعلیم پہ توجہ کریں, پڑھنے پہ توجہ کریں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ڈے پہ نیکسٹ سٹنگ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.